علم آثار قدیمہ کی گواہی۔ قدیم زمانے سے ہی صحائف مقدسات دہریوں اور بے ایمانوں کے حملوں کا سامنا کرتا رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ان کی سوچوں اور خیالات سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ ان میں سے بہت سوں نے آثار قدیمہ اور کندہ کی ہوئی تحریروں میں صحائف مقدسہ کے خلاف بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن دریافتوں سے انہیں مایوسی ہی ہوئی۔ فلسطین اور میسوپوٹامیہ سے ماہرین نے آثار قدیمہ کے ہاتھوں دریافت ہونے والی کندہ کی ہوئی تحریروں نے بائبل مقدس کی اس حد تک تصدیق کی کہ ان میں سے بہت سے دہریے ایمان لے آئے، کیونکہ دریافت ہونے والی ایسی تحریروں نے بائبلی متون کی صحت کی تصدیق کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کی یہ ایک عمومی رائے تھی کہ فلسطین میں 540 قبل مسیح سے پہلے لکھے جانے کا رواج نہ تھا، جس کا ان کے نزدیک مطلب یہ تھا کہ موسیٰ اور پرانے عہد نامے کی دیگر شخصیات نے وہ کتابیں خود نہ لکھی تھیں جو ان سے منسوب تھیں۔ متشکک علماء نے اپنی کتابوں اور قدیم تاریخ کی دریافتوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کی بنا پر دعویٰ کیا کہ توریت کے مصنفین نے واقعات اور مشرق وسطیٰ کی ثقافت کی وسعت کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ تاہم جدید دریافتوں نے ان تمام نظریوں کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے، کیونکہ ان دریافتوں نے مصر، بابل اور شام کی تہذیبوں سے متعلق مختلف تفاصیل میں کتب مقدسہ کی صحت کی تصدیق کی ہے، اور سینہیرب، تگلت پلناصر، نبوکدنضر اور دوسروں کے بارے میں جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ان دریافتوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم وہ تختیاں دیکھ سکیں جن پر وہ حروف کندہ ہیں جو موسیٰ، یشوع، یسایہ، سیمیول اور دوسروں نے استعمال کیے، اور ہم پر یقین ہیں کہ ابراہم، موسیٰ، ایوب، نہمیہ کے وقتوں میں لوگ لکھنے کے عمل سے واقف تھے۔ ہم خوش ہیں کہ مسیح کے الفاظ پتھر چلا اٹھیں گے ہمارے دور میں پورے ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے اوپر کندہ کی ہوئی تحریروں کے ذریعے سے، جن میں زیادہ تر بائبل مقدس میں مذکورہ اہم واقعات درج ہیں، ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ تخلیق کی کہانی۔ بابلی اور اسوری کندہ کی ہوئی تحریروں میں تخلیق کی کہانی کا ذکر ہے، اور جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے صرف چند لفظی فرق کے علاوہ وہ اس سے متفق ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ بابلی کندہ کی ہوئی تحریر میں لکھا ہے، خدا نے صحابیہ اور ستارے بنائے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے چوپائے اور رینگنے والے جاندار ان کی جنس کے موافق پیدا کیے، اور بابلی تحریر میں لکھا ہے کہ دیوتاؤں نے یہ جانور پیدا کیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، جبکہ بابلی تحریر میں لکھا ہے، دیوتا مردوک نے انسان کو گوشت اور ہڈیوں سے بنایا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لوگ گناہ میں گر گئے، زندہ خدا کا انکار کیا اور کئی خداؤں کی عبادت کی، جبکہ نبی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنی ایسی روش کو چھوڑ کر واحد خدا کی عبادت کریں، جبکہ متشکک علماء نے دعویٰ کیا کہ انسان شروع سے کئی خداؤں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ نظریہ بہت سے لوگوں میں پھیلتا گیا، مگر پھر ایک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ہربرٹ نے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسوریات کے پروفیسر تھے، انہوں نے اسے رد کیا۔ اس عالم نے کہا کہ سامی اور سمیری مذاہب میں شرک سے پہلے واحد خدا کی عبادت کی جاتی تھی۔ جدید دریافتوں نے اس عقیدے کو رد کیا ہے، جو بہت سے علمی حلقوں میں عام ہے، کہ یہودی مذہب میں واحد خدا کی عبادت 7ویں اور 8ویں صدی قبل از مسیح میں
نبیوں کی منادی سے پہلے موجود نہ تھی۔ بہت سی تحریریں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ موسیٰ نے عبرانیوں کے کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی۔ علم آثار قدیمہ نے ہمیں بابلی تحریروں کی بدولت طوفان کی کہانی فراہم کی ہے، جو پیدائش کی کتاب میں درج بیان سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں تحریریں اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ طوفان الہی منصوبے کے تحت آیا، اور کہانی کے ہیرو نے دنیا میں آنے والی تباہی کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا، اور تنبیہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک کشتی بنائی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے نر اور مادہ پر مشتمل جوڑے لیے تاکہ ان کی نسلیں بچائی جا سکیں۔ جب طوفان ختم ہوا تو کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی، اور ہیرو نے یہ دیکھنے کے لیے پرندے باہر بھیجے کہ دیکھے کہ طوفان ختم ہوا ہے یا نہیں۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو اس نے خدا کے حضور قربانی پیش کی، جس نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اسے محفوظ رکھا۔ کسدیوں کا عور۔ میسوپوٹامیہ میں کھدائی سے پہلے بائبلی علماء اس ثقافت اور تہذیب کی وسعت کے بارے میں جو وہاں موجود تھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر یہ واضح ہو گیا کہ یہ ویران جگہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت جگہ تھی، جہاں دریا بہتے تھے اور جو قابل ذکر تہذیب یافتہ قوم کا دارالحکومت تھا۔ وہاں ہونے والی کھدائیوں نے تصدیق کی کہ ماضی قدیم میں سومیری لوگ وہاں بستے تھے، جنہوں نے وہاں شاندار تہذیب قائم کی۔ جہاں تک ان کے مذہب کا تعلق ہے، یہ سومیری کئی معبودوں کو مانتے تھے۔ ہر خاندان کا اپنا بت ہوتا تھا، جو راخل کے رویے کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر یعقوب کے ساتھ بھاگنے سے پہلے اپنے باپ لابن کے بتوں کو چرا لیا۔ ان کھدائیوں سے اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ ابراہم بدوؤں کے کسی قبیلے کا رہنما نہیں تھا جو خیموں میں رہتے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو ایک شاندار تہذیب کی مالک تھی اور ہاران میں بستی تھی، اور یہ حقیقت مکمل طور پر بائبل مقدس میں پیدائش 11:28 سے 31 سے مطابقت رکھتی ہے۔ جب ہم ابراہم کے طویل سفر پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمانداروں کا باپ دوتین، بیتیل اور سکم سے گزرا، اور یہ وہ شہر ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ فلسطین میں دریافت ہونے والے کھنڈرات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کچھ بائبل مقدس اس علاقے کے بارے میں بتاتی ہے جو بحیر مردار کے جنوب میں واقع ہے، جہاں ابراہم نے کچھ وقت قیام کیا، وہ بالکل سچ ہے۔ یہ علاقہ ابراہم کے ایام میں گنجان آباد تھا۔ یوسف کی کہانی۔ یوسف اپنے بھائیوں کی ظالمانہ چالاکی کا شکار ہوا۔ اسے ایک مصری قافلے کے ہاتھ بیچ دیا گیا، لیکن چونکہ وہ بے گناہ اور راست باز تھا، خدا نے سب باتوں میں سے بھلائی پیدا کی۔ اسے فرعون کی نگاہ میں قبولیت ملی، جس نے اسے ملک مصر کا حاکم یعنی وزیر خزانہ بنا دیا۔ اس کہانی کی تصدیق ایک ایسی تختی سے ہوئی ہے جو ایک مشہور مصری کی قبر سے ملی، جو یوسف کا ہم اثر تھا۔ ماہرین نے اس کندہ تحریر سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے ایام میں ایک انتہائی خوفناک قحط پڑا، اور ریاست نے لوگوں میں اناج تقسیم کیا جو فراوانی کے ایام میں وزیر خزانہ نے جمع کیا تھا، اور بدلے میں ریاست نے لوگوں کی جائیداد ضبط کی۔ یہ بیان پیدائش 47:18 سے 22 سے مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں تتمس سوئم کے زمانے سے تعلق رکھنے والا ایک کندہ کیا ہوا پتھر ملا ہے، جو فرعون کی ایک معبد تعمیر کرنے والے عبرانیوں کو دکھاتا ہے۔ کئی کھنڈرات بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی دیواریں موٹائی میں 8 فٹ تک ہیں، جو سورج کی روشنی میں سکھائے گئے گارا اور بھوسے سے بنائے گئے ہیں۔ یہ دریافت خروج باب 5 آیت 7 کی توثیق کرتی ہے۔ سن 1888 میں تل العمارنہ سے ایک تختی دریافت ہوئی جس میں خط میخی میں تحریر لکھی ہوئی تھی کہ فلسطین کے حاکموں نے
फिरौन को तख्तियां भेजीं जिनमें इब्रानी लोगों के हमले की वजह से मदद मांगी गई थी। कुछ उलमा में एक गालिब नजरिया ये था कि शरीयत मूसा के जमाने के बाद आई, लेकिन सन 1884 में डी मॉर्गन की क़यादत में खंडरात की खुदाई ने बाइबल मुक़द्दस के इस बयान की तस्दीक की कि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई। डी मॉर्गन ने सोसन के मकाम पर, जिसका जिक्र आस्तर की किताब में है, कई नुस्खों पर मुश्तमिल खजाने को दरियाफ्त किया। ये नुस्खे मूसा की शरीयत के बारे में बाइबली बयान की तायीद करते हैं। रास शमरा में, जो शाम में लताकिया के शुमाल में तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़े है, उगारीद शहर के खंडरात दरियाफ्त हुए हैं। ये 2000 कबल अज़ मसीह में तामीर हुआ था। वहां से सैकड़ों की तादाद में तख्तियां मिली हैं जो बाइबल मुक़द्दस में हत्तियों, हव्यों और फरिजियों के बयानात की तस्दीक करती हैं। तारीख दान अरसे तक हत्तियों के वजूद के बारे में शुकूक का शिकार रहे, जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस पैदाइश बाब 23 आयत 20 में बताती है कि अब्राहम ने उनसे मुकफीला का गार खरीदा था ताकि उसकी बीवी सारा के दफन की जगह हो। ये शक उस वक्त तक कायम रहा जब तक कि उनकी तवारीख दरियाफ्त नहीं हो गईं, जो कदीम मिस्री तख्तियों पर लिखी हुई थी। उनमें से एक पर 1287 कबल मसीह में कादस के मकाम पर हथियों और रेमेसेस दोएम के दरमियान होने वाली एक जंग के बारे में बयान किया गया है।